میرے ایک استاد تھے حضرت مولانا شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان سے میں نے جلالین پڑھی ہے۔ تو جلالین کے شروع کرنے سے پہلے اساتذہ کچھ تقریر کرتے ہیں اور جس چیز کو پڑھانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں چند باتیں بتلایا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جلالین شریف کے کو شروع کرانے سے پہلے اس کے سلسلے میں 2-3 دن تقریر کی اور 2-3 دن اس کے بارے میں بتلایا۔ تو انہوں نے مجھ کو وہاں درسگاہ میں یہ بات کہی تھی کہ انسان کے اوپر 4 زمانے گزرا کرتے ہیں۔ پہلا زمانہ بچپنے کا ہوتا ہے، دوسرا زمانہ جوانی کا ہوتا ہے، اور تیسرا زمانہ جوانی کے بعد عمر جب ڈھلنے لگتی ہے، بڑھاپے کی شروعات ہوتی ہے، وہ زمانہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا زمانہ جو ہے وہ انتہائی درجے کے بڑھاپے کا ہوتا ہے، جس وقت انسان کی آنکھیں بھی جواب دے جاتی ہیں، کمر بھی جھک جاتی ہے، ہاتھ میں لاٹھی آ جاتی ہے اور جسم بیمار ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی بیماریاں اس کو لگ جایا کرتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس دنیا کے اوپر بھی 4 زمانے گزرے ہیں، اور جب انسان بچہ ہوتا ہے تو اس بچے کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ پہلے اس کو بیٹھنا سکھایا جاتا ہے، پھر اس کو چلنا سکھایا جاتا ہے، پھر اس کو بولنا سکھایا جاتا ہے، اور پھر اس کو دنیا کی دوسری چیزیں کہ کھانا کیسے کھاتے ہیں، بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے کپڑا کیسے پہنتے ہیں، چپل کیسے پہنتے ہیں، یہ تمام باتیں زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں یہ سکھائے جاتے ہیں۔ اور جب جوان ہوتا ہے اب اس کے اوپر شریعت لاگو ہوتی ہے۔ بچے کے اوپر کیونکہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، اس لیے اس کو وہ تمام چیزیں نہیں سکھائی جاتی جو شریعت کے اندر حلال ہے یا حرام ہے۔ اب اس کو جب جوانی کے قریب آتا ہے اس وقت اس کو دینی تعلیمات دینی شروع کی جاتی ہے تاکہ اس کا ذہن بننا شروع ہو جائے، اور پھر جب وہ جوانی کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر شریعت لاگو ہو جاتی ہے۔ پھر انسان جب بڑھاپے کے اندر داخل ہوتا ہے تو بڑھاپے کا جو اثر اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے بال سفید ہو جایا کرتے ہیں۔ یہاں سے بڑھاپے کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور پھر اس کی عمر اور بڑھتی ہے، اور پھر جب عمر کے آخری حصے میں بالکل انتہائی درجے کے بڑھاپے میں پہنچ جایا کرتا ہے تو پھر اس وقت وہ اپنی زندگی کے جو تجربات ہیں ان سے کام لیا کرتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے جسم کو کم حرکت دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے اپنی عقل اور اپنے تجربات کو استعمال کر کے۔ تو اسی طریقے سے اس دنیا کے اوپر یہ 4 حالات گزرے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کا جو یہ زمانہ ہے، یہ سب میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں جو انہوں نے اپنی تقریر میں فرمائی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے، یہ زمانہ اس دنیا کے بچپنے کا زمانہ ہے۔ لہٰذا اس وقت جو وحی آیا کرتی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اس وحی کے اندر شریعت کے احکام نہیں بتائے جاتے تھے۔ اس کے اندر یہ سکھایا جاتا تھا کہ آپ کو گھر کیسے بنانا ہے، کن چیزوں کو استعمال کرنا ہے، کھیتی کیسے کرنی ہے، روٹی کیسے بنانی ہے، کھانا کیسے بنانا ہے، اسی طریقے سے کپڑے کیسے بننے ہیں، اس کا میٹیریل کیسے تیار کرنا ہے۔ یعنی جیسے بچے کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نبی کے اوپر احکامات نازل کرتا تھا کہ اس کام کو اس طریقے سے کرو، گویا کہ ایک بچے کو جیسے سکھایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچپنے کے اندر جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس وقت اس کی عمر بہت ہوتی ہے، ابھی بہت عمر اس کی باقی ہے، لہٰذا اس دور کے اندر عمر بھی بڑی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جو شریعت لے کر آئے۔ شریعت لے کر آنے والا دنیا میں پہلا نبی کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، جن کے اوپر شریعت نازل ہوئی ہے۔ یہاں سے دنیا کی جوانی شروع ہوئی، اور جب جوان انسان ہوتا ہے تو بڑا طاقتور ہوتا ہے، لمبا چوڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے
اسرائیلی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر لوگوں کے قد بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد جو تھا وہ بھی بہت بڑا تھا۔ ایک روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 40 ذراع تھا، اور عربی میں ذراع کہتے ہیں ایک گز کو۔ تو ایک گز کے اندر تقریباً 3 فٹ کے قریب یا 3.25 فٹ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو 120 فٹ کے قریب ان کا قد تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جو ٹاور لگائے جاتے ہیں یہ 90 سے 100 فٹ کے درمیان ہوتے ہیں، تو 120 فٹ کتنا ہوگا؟ لیکن اسرائیلی روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر لوگوں کے قد جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑے تھے، اور لوگ بڑے طاقتور تھے، اور ان کو اپنی طاقت کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا، کیونکہ نوجوانی میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ کچھ برداشت نہیں کرتا، اس کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے اپنی نوجوانی کا، اپنی طاقت کا، اور جسم اس کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو جیسے چاہے ویسے استعمال کر لے۔ پھر اس کے بعد میں اگر اس پر بات کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہاں سے دنیا کی جوانی شروع ہوئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اس دنیا کا بڑھاپا شروع ہوا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے جو بال سفید ہوئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہاں سے دنیا کا بڑھاپا شروع ہوا ہے، اور جب دنیا اپنے بڑھاپے میں بڑھتی چلی گئی تو لوگوں کا قد بھی نیچا ہوتا چلا گیا۔ جیسے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے لمبا تڑنگا ہوتا ہے، اور پھر جیسے جیسے بڑھاپا اس کے اوپر آنے لگتا ہے کمر جھکنے لگتی ہے، جسم کمزور ہونے لگتا ہے، بیماریاں گھیرنے لگتی ہیں، عمر کم ہونے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر جس طریقے سے بڑھاپا بڑھتا چلا گیا، اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کے اوپر فرق پڑتا چلا گیا۔ عمریں بھی کم ہوتی چلی گئیں، قد بھی گھٹتا چلا گیا، بیماریاں زیادہ بڑھتی چلی گئیں۔ ہم بلکہ اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کے دور میں اتنی بیماریاں نہیں تھیں جتنی آج ہیں، تو ہم روزانہ ہر ایک دن انتہائی بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دنیا روز گزرتے دن کے ساتھ مزید اپنی آخری عمر کی طرف بڑھ رہی ہے، تو یہ تمام چیزیں آنا یہ لازمی بات ہے۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں تو اس وقت دنیا اپنے بڑھاپے کے آخری درجے میں داخل ہو چکی تھی۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا منبر کے اوپر تشریف لے جا کر کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا ان 2 انگلیوں کے درمیان فرق ہے۔ اب اس کی تفسیر مفسرین نے جو کی، محدثین نے جو کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ میں اور قیامت اس طریقے سے ملے ہوئے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ لیکن ایک اور دوسری تفسیر ہے، جو ایک اور محدثین نے اس کی دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی مکمل اتنی عمر ہونی تھی، میں جب آیا ہوں تو اتنی عمر گزار چکی ہے، دنیا صرف اتنی رہ گئی ہے۔ اب سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول اس طریقے سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ میرے اور دنیا میں اتنا فرق ہے جتنا ان 2 انگلیوں میں فرق ہے۔ اب 1400 سال کے بعد اب ہم کہاں ہوں گے؟